السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ملت کے نوجوانوں، میں آپ حضرات کو آج بغداد شہر کا ایک اللہ کے ولی کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے وہ اللہ کے ولی کا نام ضرور سنا ہوگا، اور آج پھر سے ایک بار اور آپ لوگ وہ مشہور اللہ کے ولی حضرت بہلول دانا کا واقعہ سماعت فرما لیں۔ حضرت بہلول دانا وہ ہیں جو دنیا میں ہی جنتی محل بنا کر بیچا کرتے تھے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آپ سوچو کتنا بڑا مقام اللہ نے حضرت بہلول دانا کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت بہلول دانا ایک دفعہ ایک سمندر کے کنارے بیٹھ کر کے ریتیلی زمین پر گھر بنا رہے تھے۔ یوں اشارہ کر کے سمندر کے کنارے تو گھر کس طریقے، بچے آج جو جاتے ہیں کھیلتے کودتے ہیں تو وہ کس طریقے بناتے، اسی طریقے سے حضرت بہلول دانا ایک محل بنا رہے تھے۔ بغداد میں اس ٹائم ہارون رشید بہت پہنچے ہوئے وہ بادشاہ تھے۔ ان کی بیوی اسی راستے سے گزر رہی تھی جن کا نام زبیدہ خاتون۔ وہ زبیدہ خاتون جب اس راستے سے چلنے لگی تو جب وہ سمندر کے پاس پہنچی تو دیکھے بہلول دانا دریا کے کنارے بیٹھ کر کے اسی ریتیلی زمین پر وہ ایک گھر بنا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا، اے بہلول، یہ کیا بنا رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، میں جنت میں محل بنا رہا ہوں، لوگی کیا؟ تو حضرت زبیدہ خاتون نے کہا، ہاں ضرور۔ تو کہا ٹھیک ہے، کتنے میں بیچو گے؟ تو انہوں نے کہا 3 درہم میں۔ حضرت بہلول دانا نے یوں ہی کہا کہ 3 درہم میں، انہوں نے اپنی کنیز کو یہ 3 درہم دے دی اور کہہ جاؤ بہلول دانا کو دے دو۔ تو حضرت بہلول دانا نے کہا کہ اے ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون، اگر آپ کو لینا ہی ہے تو یہ نیک کام خود اپنے ہاتھوں سے کریں۔ زبیدہ خاتون آئی اور وہ 3 درہم بہلول دانا کو دے دیے اور وہ جنتی محل کی مالکین بن گئی۔ وہ گھر گئی اور جا کر اپنے شوہر ہارون رشید سے کہی کہ آج سمندر کے کنارے بہلول دانا بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کچھ بنا رہے تھے، تو میں نے پوچھا، بہلول یہ کیا بنا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ تو مجھ سے کہا لوگی؟ میں نے کہا ہاں ضرور۔ تو کہا کتنے میں لیے ہو جنتی محل؟ تو ہارون رشید کی بیوی نے کہا کہ 3 درہم میں۔ ہارون رشید نے کہا جاؤ، تم نے 3 درہم کا نقصان کر دیا۔ بھلا ایسا بھی ہوتا ہے جو دنیا میں کچھ بنائے اور کہہ دے یہ جنتی محل ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ یوں بات چیت چلنے کے بعد جب رات ہوئی، ہارون رشید اپنے بستر پہ آئے، سونے کے لیے جب پہنچے تو آنکھ لگ گئی بستر پہ، تو خواب میں دیکھ رہا ہے جنت میں پہنچ گیا وہ، اور وہاں دیکھا جنت میں ایک محل پہ لکھا ہوا تھا اس کی بیوی کا نام زبیدہ خاتون۔ یہ اس محل کے اور دورے فرشتوں نے راستے پہ دروازے پہ روک لیا، کہنے لگا کون ہو تم؟ کہنے لگا یہ مکان میں میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ جنت ہے، یہ دنیا نہیں۔ بیوی یا شوہر کا رشتہ یہ دنیا میں ہے، جنت میں نہیں ہے۔ یہاں جس کا اس مکان پہ نام لکھا ہوا، جس بھی مکان پہ، وہ اس مکان کا وہ مالک ہوا۔ حضرت بہلول دانا نے جو جنتی محل بیچے تھے، یقیناً زبیدہ خاتون کا وہ مکان تو ہو گیا۔ یہ تو ہارون رشید نے خواب میں دیکھ لیا۔ اچانک اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ ہارون رشید رات بھر کس مکہ اپنی بستروں پہ کروٹ بدلتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے یوں ایک خواب دیکھا ہے، ایک کام کرو، چلو بہلول دانا کو ڈھونڈتے ہیں۔ جب وہ کھوجتے پہنچے تو اسی سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، وہ یوں ہی گھر بنا رہے تھے اور کہنے لگے، اے بہلول دانا،
کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا دیکھنے رہے ہو میں جنت کا محل بنا رہا ہوں، بیچو گے؟ تو ہاں۔ لوگے؟ ہاں۔ یوں کہنا تھا کتنے میں دو گے؟ ہارون رشید نے کہا کتنے میں دو گے؟ تو انہوں نے کہا تیری جتنی پوری سلطنت کی قیمت میں دوں گا، لوگے؟ ہارون رشید نے کہنے لگا کل تو ہماری بیوی کو آپ نے 3 درہم میں دیے اور آج مجھے کہہ رہے ہو پوری سلطنت میں؟ تو بہلول دانا نے کہا سن ہارون رشید، تمہاری بیوی جو جنت خریدی تھی وہ بن دیکھے خریدی تھی، اسی لیے میں نے اسے 3 درہم میں دیا، تو نے تو دیکھ کر آیا ہے جنت۔ ہارون رشید کہنے لگا ٹھیک ہے آپ میری پوری سلطنت لے لیں، مجھے وہ جنتی محل دے دے۔ حضرت بہلول دانا نے کہا ٹھیک ہے، وہ 3 درہم میں ہی ہارون رشید کو جنتی محل دے دیے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، لوگ کہتے ہیں کہ عورت جلد بازی میں کوئی بھی قدم اٹھا لیتی ہے، آپ یہاں یہ سوچیں، یہ اپنی غور و فکر کریں، کبھی کبھی عورت یہ کام بھی کر دیتی ہے جسے مرد نہ کر سکتا ہے۔ اگرچہ وہ ہارون رشید پہلے جاتے تو وہ کہہ دیتے یہ کیا مذاق کر رہے ہو، یہ وہ کہہ کر کے بہلول دانا کو چلے آتے، لیکن ہارون رشید کی بیوی وہ عورت تھی اور وہ بالکل کنتو پرنتو کچھ بھی نہ دیکھے اور کہنے لگے بس قیمت لگائی لے لیے۔ تو کبھی کبھی عورت جلد بازی میں اچھے کام بھی کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہارون رشید اور